فبرس بھی کر رہے ہیں کہ انہاں موقعیں دے رفع دین کیتا عبداللہ ابن عمر دے جڑے شاگرد نے جڑے مجاہد نے وہ آتے نے 10 سال میں رہا نال عبداللہ ابن عمر رفع دین نہیں کرنے ہن تو دس کے حدیث کی مخالفت کر دے نہیں ذہن میں اس گلا بٹھا نا اس تے سوچ دا رہنا وہ پہلی جڑی تیرے ذہن میں گندگی پئی دی اس دا کڈنا سوال ہے وے عبداللہ ابن عمر پہ آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رفع دین کیتا ہے رکوع جانے والے رکوع تو اٹھنے والے انہاں دا شاگرد جڑا ہے مجاہد عام بندہ نہیں بخاری وچ تساں ایک باری نہیں 1000 باری اس دا نام آسی امام بخاری اس تو دلیل پکڑنا مجاہد آنا ہے کہ میں عبداللہ ابن عمر نال 10 سال رہا کہ عبداللہ ابن عمر رفع دین نہیں کرتے تیرا ذہن کی منظر ہے کیا لکھا جی یہ لکھا کدھر ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صحیح سند نہ نکالا ہے کوئی کون سا مطلب کہ حدیث وغیرہ ہے پھر کس طرح کی کتاب ہے؟ حدیثی کتاب ہے نا مصنف ابن شہاب مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر کوئی مطلب کہ کس باب میں ہوئے گی ہے؟ اسی باب ہے نماز دے باب ہے چلے میں یہ ریکارڈ کر دینا میں مطلب کہ لکھ لوں ہاں پھر میں گھر جا کے دیکھوں گا اس میں اور کیا کہتے ہیں آپ میں یہ کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر جب یہ کہتے ہیں مجاہد یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نہیں کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ نبی کی حدیث جو بیان خود کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی حدیث کی مخالفت کرے وطر میں بھی تو ہم کرتے ہیں نماز میں بھی کرتے ہیں پہلے ایک بات کو تو مکمل کرو نا یار سمجھدار آدمی ہو جو بات جو ٹاپک چل رہے ہیں ہم نہیں کرتے کرتے ہیں تو پھر اس سے ٹوٹکا کرنے کی کیا لوڑ پئی وطر میں بات ہو رہی ہے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کے رفع دین جی ٹھیک ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو سوال ہے نا وہ سوال سمجھو حضور نے رفع دین کیا ہے جی اب تو کون بیان کرتا ہے عبداللہ بن عمر کہاں ہے روایت بخاری میں اور کتابوں میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے ایک سوال ہے وہ کہ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے نبی نے رفع دین کیا ہے ٹھیک ہے ان کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رفع دین میں 10 سال رہا ہوں نہیں کرتے تھے اب میرا سوال یہ ہے یہ بتاؤ یا مت کہو کہ مجاہد جھوٹا ہے ایک اس آنکھوں جھوٹا تے بخاری ساری گئی ادھر نہ کہ دیو بخاری دا دے اگر مجاہد بات ٹھیک کرتا ہے سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کیوں رفع دین نہیں کرتے تھے حدیث کی مخالفت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں نہیں کہہ سکتے نا صحابی نہیں کر سکتا مخالفت تو اس کا یہی ہے ہم یہی کہتے ہیں رفع دین حضور نے کیا ہے ایک دور میں بعد میں اس کو چھوڑ دیا اس لیے عبداللہ ابن عمر نے بھی چھوڑ دیا یہ گل ہے یہ میرا سوال ہے یہ سردار اگلی رہ گئی دوسری روایت جو تو آنا بخاری کا مالک بن خوارث کی اس کا یہ جواب ہے مالک بن خوارث کی یہاں یہ آیا ہوا ہے کہ آپ نے پہلا رفع دین رکوع کو جاتے رکوع سے اٹھتے وقت کیا ہے یہ ہے نا حضور نے کیا ہے کوئی انکار نہیں ہے یہ مالک بن خوارث کی روایت آ گئی ہے نسائی شریف سیاستہ کی سمجھ آ گئی ہے اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3 رفع دین کیا اور 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان آپ کیوں نہیں کرتے وہی صحابی ہے جو مالک بن خوارث ہے میں یہ آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ بیان کیا کہ رکوع کو جاتے کب کیا ہے ایسے ہی کیا ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی کہا ہے نا تو 2 سجدوں کے درمیان شیعہ کرتا ہے شیعہ کرتا ہے نا تو پھر صحیح حدیث پر تعامل وہ ہو گیا نا کیوں ایک حدیث سے آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیا عند کل حفظ و رفع ہر اوپر اٹھتے وقت اور ہر نیچے جاتے وقت یہ حدیث آتی ہے اب آپ کیوں نہیں کرتے پوری امت نہیں کر رہے شافی بھی نہیں کر رہے مالکی بھی نہیں کر رہے انجینئر بھی نہیں کر رہا جب حدیث صحیح موجود ہے 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین حدیث صحیح موجود ہے کہ ہر اٹھتے وقت حضور کرتے تھے ہر نیچے جاتے وقت کرتے تھے کیوں نہیں کرتے ہو سارے یہ جواب دیں گے کہ وہ اس حدیث کی بنا پر کرتے ہیں ہاں جی اس حدیث کی بنا پر ان 4-5 حدیث ساتھ ہیں اس پر کرتے ہو نا مطلب آدھی حدیث لیتے ہو پوری تو نہیں لے رہے ہو پھر نا یہ تو واجبیوں والا طریقہ دیکھو اس حدیث کی وجہ سے اس کو چھوڑتے ہو تو صحابی جو کہتا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا حضور نے صرف شروع میں رفع دین کیا ہے اس صحابی کی کیوں نہیں مانتے ہو وہ صحابی نے آخری عمل بتایا ہے نا
حضور نے ہن بھی نہیں گل سمجھ آئی تو دیکھو اس حدیث کی وجہ اسے چھوڑا ہے نا. حدیث آدھی لینی چاہیے پوری لینی چاہیے پوری لینی چاہیے نا. تو پوری تو حدیث تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کی ہر اوپر نیچے ہوتے وقت شیعہ یہی کہتے ہیں. ان کو کیوں وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ پھر زیادہ ثواب تو شیعہ کہیں گے نا. انہوں کی نماز سلو کما رہا ہے تو مونی چلی ہو گئی نا. اب بتاؤ نا اس حدیث کو کیوں نہیں لیا جو مالک بن حوارث کہتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی نبی نے سجدہ کیا ہے، رفع دین کیا. اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ نہ اسی پر جو آپ چلیں گے. میں دوسری بات کریں، میں ہی چلاکیاں بوں دیکھیں گے. ایک گل دے اس کی تسلی ہو جائے نا، پھر آگے کہنا کہ اب یہ کرنے ہم رات ہی آپ نے سوال کیا کہ حدیث میں آ گیا کثرت آ گئی ہے. کثرت کہاں ہے؟ 2 صحابی بخاری میں آئے ہیں، 2 صحابی سے 2 صحابیوں سے روایت آ گئی ہے. اور ان 2 صحابیوں کا مقام آپ کو یہ پتا ہے عبداللہ ابن مسعود کے مقابلے میں ان کا مقام کیا ہے؟ کوئی مقام نہیں پتا. عبداللہ ابن مسعود کا مقام حدیث میں یا علم میں زیادہ ہے یا ان 2 کا زیادہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کا. تو عبداللہ ابن مسعود چوک بھی کہتا ہے کہ حضور نے صرف 1 دفعہ رفع دین کیا ہے، بعد میں آپ کو کوئی بھی رفع دین نہیں کیا. میں نے آپ کو حدیث سنائیے. اور اسی مسئلے پر کوئی بات